حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ گلستان سعدی میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک درویش تھا، ایک اللہ کا نیک بندہ تھا. اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اولاد دے، مجھے لڑکا دے. اور اس نے یہ منت مانگی تھی کہ اگر مجھے لڑکا پیدا ہوگا تو میرے جسم پر جو کپڑے ہیں ان کپڑوں کو چھوڑ کر جو کچھ بھی میرے پاس ساز و سامان ہے میں سارا کا سارا راہ خدا میں خیرات کر دوں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، خدا کی راہ میں صدقہ کر دوں گا. اس نے یہ نیت کی، یہ منت مانگی. اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا، اسے اولاد عطا فرمائی، ایک بیٹا دیا. جب بیٹا دیا تو اس درویش نے جو بھی منت مانگا تھا اس نے اس پر عمل کیا کہ اپنے جسم پر جو کپڑے ہیں ان کپڑوں کو چھوڑ کر جو کچھ بھی دینار، درہم، غلہ، اناج، گھر کا ساز و سامان جو کچھ بھی تھا اس نے سب کو خیرات کر دیا، چونکہ اس نے منت مانگی تھی. بعد میں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں اس بستی سے چلا گیا، کئی سال گزر گئے. کئی سال گزرنے کے بعد میرا گزر وہی بستی پر سے ہوا. میں نے دریافت کیا کہ وہ شخص کہاں ہے. میرا ملاقاتی جس نے یہ منت مانگی تھی، میں نے اس کے گھر کو گیا، تلاش کیا تو پتا چلا کہ وہ جیل خانے میں ہے، جیل کی صعوبتوں کو برداشت کر رہا ہے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوا، یہ تو اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے ایسا کون سا کام کیا جس کو جیل خانے میں حاکم وقت نے ڈال دیا. میں تلاش کیا، لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے، کیوں جیل میں ڈالا گیا. تو لوگوں نے کہا کہ اس کا جو لڑکا تھا، جو بچہ پیدا ہوا تھا، وہ بڑا ہو کر چور نکلا، بڑا ہو کر قاتل نکلا. اور چوری کی وجہ سے اور غلط کاموں کی وجہ سے جب حاکم وقت نے اس کو سزا دینا چاہا تو اس کا بچہ شہر چھوڑ کر باہر چلا گیا. جب بچہ نہیں ملا تو لوگوں نے اس کے باپ کو پکڑ کر اسے جیل خانے میں ڈال دیا. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اسی وقت میں نے چیخ کر کہا ہائے افسوس، اس درویش نے تو بڑی دعاؤں سے، منتوں سے، آرزوؤں سے، بڑی محنت سے اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہتا تھا، لیکن آج اسی کا بیٹا اس کے لیے وبال جان بن چکا ہے. آج اسی کی اولاد اس کو جیل خانے میں پہنچانے کا ذریعہ بن چکی ہے. مجھے بہت تعجب ہوا اور میں نے اسے جا کر ملاقات کی تو اس نے افسوس کا اظہار کیا کہ مجھے بیٹا تو ہوا لیکن نیک بیٹا نہیں ہوا، صالح بیٹا نہیں ہوا. جس کے گناہوں کی وجہ سے، جس کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے آج مجھے سارے لوگوں میں شرمندگی اٹھانی پڑ لگی ہے. تو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ کی تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، اولاد کا مل جانا نعمت نہیں ہے، اصل نعمت یہ ہے کہ اولاد صالح نکلے، نیک نکلے، اللہ اس کے رسول کی فرما بردار نکلے اور اس کے اندر صالحیت کا جذبہ پیدا ہو. نیک اولاد کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے آج اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، اس دعا سے ہم کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے صرف کھانے پینے کا ہی انتظام نہ کریں بلکہ اولاد کو نیک بنانے کی فکر کریں، اولاد کو صالح بنانے کی فکر کرے. اولاد نیک نکلے گی، صالح نکلے گی، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والی نکلے گی،
تو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، ورنہ وہی اولاد درد سر بن جائے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، یہ بات میں آج اس عیدگاہ کے مجموعے میں اس بات کو اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں ہمارے پاس جو نوجوان نسلیں نظر آ رہی ہے، ان میں صالحیت بہت کم لوگوں میں دکھائی دیتی ہے۔ نیک پن، شریف پن اور اللہ اس کے رسول کی محبت، خیر کے کاموں کا جذبہ، والدین کی خدمت کی فکر آج بہت کم اولاد کے اندر پائی جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر ماں باپ جب ملاقات کرتے ہیں تو ہمیشہ اپنے اولاد کے لیے ان کی نافرمانیوں سے، ان کے برے اعمال سے ماں باپ بہت پریشان حال نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں نہ صرف دعا کرنا ہے اولاد نیک ملے، بلکہ اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہے، اس کے لیے محنت بھی کرنا ہے۔ صرف دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ نیک اولاد دے، دعا تو کریں، لیکن اسلام کہتا ہے عملی میدان میں بھی آئے، اپنے کردار کے ذریعے ان کی صحیح تعلیم دے، ان کی صحیح تربیت کرے، ان کا صحیح دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تعلیم کے میدان میں، چاہے وہ دین کی تعلیم ہو، چاہے وہ دنیا کی تعلیم ہو، کسی بھی میدان میں ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کیا کرے۔ اخبارات، ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا کے ذریعے آج ایسی خبریں، ایسے واقعات، ایسے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عمر بچوں کی تعلیم حاصل کرنے کی ہے، جو عمر بچوں کی انٹر کی عمر ہے، جس عمر میں بچے ڈگری کرتے ہیں، انٹر کرتے ہیں، جو اس عمر میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس عمر کے بچے قتل کے واقعات میں ملوث نظر آ رہے ہیں، سوسائڈ کے واقعات میں آ رہے ہیں، مرڈر کے واقعات میں آ رہے ہیں۔ کل اور پرسوں کی بات ہے، ہمارے شہر میں ایک قریب کے مقام پر ایک جگہ قتل کی واردات پیش آئی، قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان۔ جب تلاش کیا گیا قاتلوں کو کہ عمر کتنی ہے، آپ کو اخبار کی نیوز سنا رہا ہوں، 19 سال کی عمر کے لڑکے، 20 سال کے، 21 سال کے، اتنی کم عمر کے بچے جو کہ اس کالجز میں ابھی پڑھائی حاصل کرنے کی عمر ہے، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہتھیار آ رہے ہیں، ہاتھوں میں تلوار لے رہے ہیں اور ایسے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سارا معاشرہ شرمناک ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں ہمارے شہر کے تعلق سے نیک نامی متاثر ہو رہی ہے کہ ہمارا شہر کرائم کا شہر بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں کرائم کی واردتیں ہو رہی ہیں، لڑائی جھگڑے کی واردتیں ہو رہی ہیں، کم عمر کے بچے بڑے بڑے گناہوں میں، قتل و غارت گیری میں، ڈرگز میں، نشے میں، شراب نوشیوں میں ہماری نوجوان نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ ہم نے ایک دو نہیں سینکڑوں واقعات ہیں، کوئی واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، حالات کو ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسلوں کی صحیح تعلیم کریں، صحیح تربیت دیں، علم کے میدان میں آگے بڑھائیں، غلط صحبتوں سے بچائیں، بری صحبتوں سے بچائیں۔ ہمارے معاشرے کے نوجوان کن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، ان کی ملاقاتیں کن کے ساتھ ہیں، دوستانہ کن کے ساتھ ہے، ہمارے بچے کن لوگوں میں صبح اور شام گزار رہے ہیں، اس کی فکر کسے کرنا ہے؟ ہم سب کو کرنا ہے۔ ماں باپ، والدین جہاں غفلت کا شکار ہوتے ہیں وہیں پر اولاد ایسے کام کرتی ہے۔ تو خدا را آج عید کا یہ پیغام ہم سب کو ساتھ لے کر جانا ہے کہ ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم ہو، علم کے میدان میں آگے بڑھیں، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں۔ علم اور تعلیم یہ نور ہے، یہ جہالتوں کا خاتمہ کرتی ہے، معاشرے کے اندر کی گندگیوں کو مٹاتی ہے،
اچھے ماحول میں رہیں گے، اچھی تعلیم حاصل کریں گے، اچھی تربیت دیں گے اور دین کا ماحول ان کو ملتا رہے گا، خدا کی عزت کی قسم ایسے بچے کبھی قتل کی واردتوں میں نہیں نظر آئیں گے، ایسے بچے کبھی گناہوں کی طرف، غلط کاموں کی طرف، شراب نوشیوں کی طرف ہمارے بچے نہیں جائیں گے اگر ہم انہیں اپنے کنٹرول میں، اپنے قابو میں رکھیں گے۔ اگر چھوڑ دیں گے، جیسا چاہے چلے جائے، جہاں چاہے چلے جائے، دوستوں کے ساتھ چلا جائے، پارٹی کرنے چلا جائے، فلمیں دیکھنے چلا جائے، بچوں کو نظر انداز کریں گے تو پھر یہی واقعات ہم کو دیکھنے میں آئیں گے، یہی حالات جو ہم کو دیکھنے میں آئیں گے جو آج ہم حالات سے گزر رہے ہیں۔ تو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ کیسی نیک اولاد؟ جب